ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 4 لے کے آئی ہوں۔ یا اللہ مجھے اس آزمائش میں مت ڈال میرے مالک، میرے دل سے یشم کا خیال نکال دے۔ ڈیسک پر سر ٹکاتے وہ بے آواز روئی گئی، خود کو سنبھالتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اب مزید یہاں رہنا اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ خود کو کنٹرول کرتے وہ اندر آئی تو یشم نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ سر مجھے گھر جانا ہے، میرے سر میں درد ہے بہت، کیا میں جا سکتی ہوں؟ نظریں جھکائے وہ اس سے جانے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ خیریت ہے؟ بنفشے زیادہ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر، مجھے گھر جانا ہے سر۔ اس کی بات کاٹتے اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو یشم نے اس کا بدلہ انداز دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں ڈرائیور کو بولتا ہوں آپ کو چھوڑ دے۔ کیا باقی ورکرز کو بھی آپ ایسے ہی ڈرائیور کے ساتھ بھیجتے ہیں؟ اس کی بات پر انٹر کام کی طرف بڑھتا یشم کا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے بنفشے کو دیکھا۔ بنفشے، سر اگلے ہفتے میرا نکاح ہے تو میں زیادہ دن نہیں ہوں۔ عارفہ اگلے ہفتے تک ہی آئیں گی، مگر کل میرا یہاں آخری دن ہے۔ امید ہے آپ میری جگہ کسی کو دے دیں گے۔ نکاح؟ جی نکاح، اگلے ہفتے نکاح ہے میرا۔ خیر میں چلتی ہوں۔ بنا اس کی سنے وہ نکلتی چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کے اس انکشاف نے سامنے موجود شخص کی ہستی ہلا دی تھی۔ اس کا باہر کی جانب بڑھتا ایک ایک قدم اس کے دل پر پڑ رہا تھا۔ بے یقینی کی کیفیت سے نکلتے وہ تیزی سے لاکر کی جانب بڑھا اور اس کے نام کی فائل نکالی تھی جسے اس نے آج تک نہیں کھولا تھا۔ آج دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کھول رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے، بنفشے کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ ایسا کیوں؟ بے یقینی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ جا چکی تھی اور وہ بے بس تھا، جب ہی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ تیز تیز قدم بڑھاتی وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی، جب اچانک اپنے پیچھے کسی کے قدم محسوس ہوئے تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس تپتی دوپہر میں اکیلی ہی روڈ پر ہے۔ ڈر کے مارے اس کے قدموں میں پھرتی آئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ پاتی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھمایا۔ لمحوں کا کھیل تھا، ڈر کے مارے اس کی چیخ نکلی۔ وہیں سامنے والے کا کہکا گونجا، ارے پیاری بھاگ کیوں رہی ہے، ذرا میرے ساتھ تو چل۔ وہ آوارہ کھلے گریبان منہ میں گٹکا دکھائے اس کا ہاتھ سختی سے دبوچے ہوئے تھا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش میں وہ رو دی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، چل نہ ذرا۔ وہ خبیث انسان اپنی خباثت دکھاتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ وہ پوری طاقت سے اس سے ہاتھ چھڑا رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر اس تپتی دوپہر میں کوئی اس کی مدد کے لیے موجود نہیں تھا۔ کوئی ہے؟ پلیز مجھے بچاؤ، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ چپ کر، اس نے گندی سی گالی اسے دی اور تبھی اس کا منہ بند ہوا تھا کہ کسی کی لات اس کے منہ پر پڑی۔ اس آدمی کے منہ سے خون نکلتا دیکھ کر اس کی چیخ نکلی تھی، مگر تبھی یشم اس کے سامنے آیا اور پھر وہ رکا نہیں تھا۔ چھوڑیں اسے، وہ مر جائے گا، وہ جنونی انداز میں مار رہا تھا۔ بنفشے کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ سر وہ مر جائے گا، چھوڑ دیں اسے۔ یشم کو اس آدمی سے دور ہٹاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اب کس لیے رو رہی ہیں آپ؟ بنفشے بہت شوق تھا نا آپ کو اکیلے آنے کا، ہو گیا شوق پورا؟ تو خاموشی سے گاڑی میں بیٹھیے، سختی سے کہتے وہ آگے بڑھ گیا تو اس کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ بنفشے، اب کسی دوسرے کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں آپ؟ جلدی آ کر بیٹھیں۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ وہ شرافت سے آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر پورے راستے اپنے رونے کا شغل کیا تھا، اور اس کا رونا برابر والے کی طبیعت پر اس قدر گراں گزر رہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بائک روک کر اس نے تنقیدی نظروں سے اس بڑی سی عمارت کا جائزہ لیا۔ واہ بھائی، اتنی بڑی جگہ پر نوکری، کیا ہی بات ہے، خود سے کہتا وہ بائک سے اترا۔ تبھی ایک بڑی سی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ تبھی اس گاڑی سے آرزو باہر آئی، ہمیشہ کی طرح کھلے بال، بلیک ٹائٹ جینز شرٹ پہنے۔ گاڑی سے اترتے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے وہاج پر پڑی تو لمحے کو وہ اپنی نظریں وہاں سے ہٹانا ہی نہ سکی۔ آپ کون؟ گلاسز سر پر ٹکاتے وہ آہستہ سے چلتی اس کے پاس آئی تو وہ بے اختیار چونکا۔
میں؟ جی بالکل، کیونکہ آپ کو آفس میں تو نہیں دیکھا آج تک۔ ہاں میں اپنی منگیتر کو لینے آیا ہوں۔ اس کے منگیتر کہنے پر آرزو کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ کون منگیتر؟ بنفشے عبدالعزیز۔ یہاں اس نے نام لیا ہی تھا، وہیں دوسری طرف آرزو کے آگ لگ گئی۔ ہمیشہ یہ بنفشے ہی کیوں اس کے آگے آ رہی تھی؟ کیا ہوا میڈم؟ اسے سوچ میں دیکھ کر وہاج نے اپنا ہاتھ اس کے آگے لہرایا۔ ہاں کچھ نہیں، میں بس سوچ رہی تھی کہ کہیں وہی بنفشے تو نہیں جو بہت عام سی شکل و صورت کی ہے۔ کل جو بنفشے کی خوبصورتی سے متاثر ہو رہی تھی، آج اسے عام سی شکل و صورت والی کہہ رہی تھی۔ ہاں وہی عام سی شکل والی۔ یہ بولتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات اتنے عجیب تھے کہ جنہیں دیکھ کر وہ بے اختیار کہکا لگا اٹھی۔ اس کی ہنسی اتنی دلکش تھی کہ وہاج اس کے سحر میں کھو سا گیا۔ ویسے تمہیں وہی ملی تھی منگنی کرنے کے لیے؟ اس کی ہنسی کو بریک لگا تو اس نے اپنا اگلا پتہ پھینکا۔ بس ماں باپ کے آگے چلتی کس کی ہے؟ ویسے تم بہت خوبصورت ہو۔ بولتے بولتے وہ عادت کے مطابق ٹریک سے اترا تو آرزو نے مینی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ قسمت خود اس کا ساتھ دے رہی تھی تو وہ کیوں پیچھے ہٹتی؟ آ جاؤ اندر، کافی پیتے ہیں، تب تک اپنی منگیتر کو بھی دیکھ لینا۔ اسے آفر کرتے وہ خود آگے بڑھ گئی تو وہاج اس کے پیچھے ہو لیا۔ گاڑی اس کے گھر کے آگے روک کر یشم نے ایک نظر اسے دیکھا، جو سر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ گھر آ گیا ہے، جاؤ اب، سختی سے کہتے اس نے دروازہ ان لاک کیا تو وہ بنا انتظار کیے فوراً سے گاڑی سے اتر گئی اور اس کے جاتے ہی یشم نے اپنا سر سٹیئرنگ پر ٹکایا۔ اف! گہرا سانس لیتے اس نے خود کو کمپوز کیا اور آفس جانے کی بجائے وہ سیدھا اپنے گھر آیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ کمرے میں بند ہوا تھا۔ جس چیز سے وہ ہمیشہ بھاگتا آیا تھا وہ ہو گئی تھی، اور ایسے ہوئی کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ تھا۔ نہیں یشم یوسف زئی، تم کمزور نہیں ہو، تم کسی غلط راہ پر نہیں چل سکتے، وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھی، یہ بات سمجھ لو تم۔ ایک ہی بات بار بار دہراتے وہ بے بسی سے رو دیا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا، دل تھا کہ سنبھلنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس دل کی بڑھتی دھڑکنوں سے خائف وہ بیڈ پر گرا تھا۔ زندگی کس لیے آئی تھی، یہ سوچ ہی اسے مار ڈال رہی تھی۔ سونے کی کوشش کر رہا تھا وہ، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سب ختم ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ کل کیا ہونے والا تھا اس سے وہ بے خبر تو نہیں تھا۔ بجھے دل کے ساتھ گھر میں قدم رکھا تو اندر سے آتی آوازوں نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ ارے بیا، آج جلدی آ گئی۔ کوثر بیگم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ سر ہلاتی اندر آئی تو اچانک ہی کوئی پیچھے اس کے گلے لگا تھا۔ سرپرائز! زور سے اسے خزم میں بھینچتے آسیہ کہکا لگا کر ہنسی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ آسیہ تم؟ خوشگوار سی حیرت نے اسے لپیٹ میں لیا تھا۔ آسیہ پیپرز کے بعد سے گاؤں چلی گئی تھی اور اب اس کی اچانک آمد نے اسے حیران ہی تو کر دیا تھا۔ ہاں بھائی، ہم محترمہ آپ نکاح کر رہی ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں۔ اگر آج بھی نہ آتی تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ وہ اسے جواب نہیں دیا گیا تو اس کی مشکل عائشہ نے آسان کی۔ آسیہ آپی، ساری باتیں یہاں ہی کریں گی، چلے اندر روم میں، اسے کہتی وہ تینوں اندر کمرے میں آئیں تو عائشہ نے آسیہ کو اشارہ کیا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے بیا؟ اس کے یوں ٹون بدلنے پر بنفشے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے آسیہ، مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تم بولو گی اور میں یقین کر لوں گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ بنفشے عبدالعزیز، تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو، یہ بات تمہارا چہرہ ہی بتا رہا ہے، اور یہ جو آنکھیں ہیں ان میں آنسو بے وجہ تو نہیں ہو سکتے نا؟ اس کے پھیلے کاجل پر چوٹ کرنے سے اس نے فوراً سے آنکھیں صاف کی تو آسیہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ یشم یوسف زئی کون ہے؟ آسیہ نے ایک دھماکہ اس کے سر پر کیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آسیہ اسے یشم کے بارے میں سوال کرے گی۔ تم کیسے جانتی ہو انہیں؟ میں نے پہلے سوال کیا ہے، بنفشے کون ہے یشم؟ کیا ہو گیا آسیہ؟ باس ہے میرے۔ اس کی باتوں سے خائف اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ جو راز وہ خود سے بھی چھپا رہی تھی کیسے کسی دوسرے پر آشکار ہونے دیتی؟ بیا، میں پاگل نہیں ہوں، عائشہ نے مجھے بتایا ہے کہ یشم تمہارا باس ہے، مگر یہ جو تاثرات تمہارے چہرے پر ابھی آئے ہیں اس کے نام پر
میں کیا سمجھوں اسے؟ کیا فضول کی بات ہے، میں حیران ہی ہوں گی نا جب تم اچانک ان کا نام لوگی۔ خفگی سے کہتے وہ رخ موڑ گئی تو آسیہ نے اس کی پشت کو گھورا اور اٹھ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ یہ نکاح مت کرو میری جان، پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے ایک نظر میں اس انسان کو پہچان لیا تھا تو تمہارے امی ابو کیوں نہیں پہچان رہے؟ آسیہ پلیز، امی باہر ہی ہیں، کوئی فضول بات مت کرو۔ فضول بات؟ یہ فضول بات ہے، تم آخر بتاتی کیوں نہیں ہو انکل آنٹی کو؟ فضول بات؟ یہ فضول بات ہے، تم آخر بتاتی کیوں نہیں ہو انکل آنٹی کو کہ تم نے خود اسے کئی دفعہ لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ اور یہ بات بتانے کے بعد کون میرا یقین کرے گا آسیہ؟ یہاں اگر لڑکی ایسا کرتی پائی جائے تو اس کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی ہے، لیکن اگر یہی غلط کام لڑکا کرے تو اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے۔ لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ ایک کیا 10 لڑکیوں کے ساتھ بھی گھومے گا نا تو کوئی اس کے کردار پر بات کرنے نہیں آئے گا، اور اگر یہی کام لڑکی کرے گی تو یہ زمانہ اسے جینے نہیں دے گا۔ تو کیا اس ڈر سے ساری زندگی گھٹ گھٹ کر جیو گی؟ جب ہمیشہ خود کو اس سب سے دور رکھا ہے تم نے تو تم ایسا انسان تو ڈیزرو نہیں کرتی۔ میں ایسا ہی انسان ڈیزرو کرتی ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں بھی اس جرم کی مرتکب ہو گئی ہوں۔ آسیہ وہ ٹوٹ گئی تھی اور اس کی آخری بات پر آسیہ بری طرح چونکی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا بیا؟ مجھے وہ اچھا لگنے لگا آسیہ، میں نہیں جانتی جب کیسے کیوں یہ سب، مگر میرا دل اس کی جانب مائل ہو گیا ہے۔ آسیہ کیوں؟ میں تو جانتی تھی نا کہ میں کسی اور کی امانت ہوں، تو کیوں میرا دل مجھ سے بغاوت کرتا ہے؟ اس شخص کا لہجہ، انداز، نرمی، اس کی آنکھیں، مجھے نہیں پتا کس بات نے مجھے اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا، مگر اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ ساری زندگی خود کو بچا کر رکھا، اپنے ماں باپ کے لیے خود تک کو قربان کر دیا، مگر میرے دل نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کے گلے لگتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا یوں رونا آسیہ کا دل کر لا رہا تھا۔ تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہیں میری جان، تم ایسے ماحول میں پلی ہو جہاں عورت کو اہمیت نہیں دی جاتی، اسے اپنے حق میں بولنے کا حق نہیں ہے۔ انکل چاہے لاکھ اچھے سہی، مگر کیا انہوں نے کبھی تم سے رضامندی پوچھی کسی چیز کے لیے؟ ان سب باتوں کا کیا فائدہ ہے؟ اگلے ہفتے نکاح ہے میرا اور میں خود کا تماشا نہیں بنا سکتی۔ میں نے سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا ہے، جو میرے نصیب میں ہے مجھے ملے گا۔ اپنے آنسوں کو صاف کرتے وہ پرانی واپس سے اپنے خول میں سمٹی تو آسیہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کے ساتھ کافی اچھا وقت گزرا، امید ہے آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ وہاج کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وہ ایک ادا سے بولی تو اس نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ پر رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا، بہت وقت بعد کسی سے یوں اپنے لیول کی بات ہوئی ہے۔ کیوں بنفشے سے بات نہیں ہوتی آپ کی؟ اس نے حیرت سے کہا تو وہاج نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا اور میرا لیول ملتا ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ شادی نہیں کرنا چاہتے تو منع کر دیں، ایسا ممکن ہوتا تو کر دیتا۔ میرے ابو کے پاس بنفشے اور زین کی شان میں پڑھنے کو اتنے قصیدے ہیں کہ حد نہیں۔ وہ پہلی ملاقات میں اتنی بے تکلفی دکھا رہا تھا کیونکہ اس کا نیچر ہی ایسا تھا۔ زین کون؟ زین کے نام پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کزن ہے میرا، دوسروں کو نیچا دکھانے کا بہت شوق ہے اسے، زہر لگتا ہے وہ مجھے۔ اوہ، ویسے تو مجھے بولنے کا حق نہیں، مگر کیونکہ ابھی ہماری دوستی ہوئی ہے تو میں تو ایک ہی مشورہ دوں گی، اس رشتے سے فوراً سے جان چھڑاؤ، کیونکہ بنفشے ذرا اچھی لڑکی نہیں۔ وہ اپنے تئیں ایک نیا کھیل کھیل رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اس کی بات پر آرزو اپنے مطلب کی بات پر آئی تھی۔ آرزو مشارب، آج آپ کے چہرے پر الگ ہی چمک ہے۔ ردا کے پوچھنے پر اس نے ایک ادا سے بال جھٹکے۔ اس بار میری جگہ کس نے لی تھی کلاس میں؟ زین نے۔ دیکھو آرزو، وہ تو قسمت تھی اس کی۔ قسمت؟ ردا، میں بھی قسمت پر آج کل بڑا یقین کر رہی ہوں۔ ویسے جو شخص ایک وجہ سے مجھ سے ٹکرایا اور جب ملا اس نے مجھے نیچا ہی دکھایا، یہاں تک کہ اس نے میری جگہ تک چھین لی۔ میں آرزو مشارب، جس نے ہمیشہ سب کو پیچھے چھوڑا، اس نے میری زندگی جہنم کر دی، اور اب دیکھو قسمت نے مجھے ایک موقع دیا ہے تو میں اسے کھلے دل سے مانوں گی۔ کیسا موقع؟ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔
مسکرا کر کہتے وہ لائبریری میں داخل ہوئی تو سامنے ہی زین موجود تھا، اس کی سیٹ پر بیٹھا ہوا۔ یہ میری جگہ ہے، اٹھو یہاں سے۔ اس کے پاس جا کر اس نے اپنا بیگ ٹیبل پر پٹخا تو زین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ میری جگہ سے اٹھو۔ تمہیں شوق ہے نا مجھ سے الجھنے کا تو میں بتا دوں، تم جیسی لڑکی کے منہ لگنا میں پسند نہیں کرتا۔ جا کے تمہاری جگہ پر بیٹھنا، مگر افسوس کہ جگہ تمہاری نہیں ہے، تو مجھ سے فضول میں بحث مت کرو۔ دو ٹوک انداز میں کہتا وہ واپس سے کتاب پر جھکا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ مجھ جیسی لڑکی سے بات کرنا نہیں پسند، مگر میرے ہی جیسی لڑکی کے بھائی تو ہو نا تم۔ تمسخر سے ہنستے اس نے دونوں ہاتھوں کو ٹیبل پر جمایا تو اس کی بات پر زین نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارے ارے، بہن کی بات پر برا لگ گیا؟ چلو کوئی بات نہیں، بہت پاک صاف بہن کے بہت پاک صاف بھائی، سنبھال کر رکھنا اپنا یہ پاکیزہ روپ۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتی وہ اپنا بیگ سنبھالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور اس کے لفظوں نے زین کا دماغ خراب کیا تھا۔ آخر ہمیشہ وہی کیوں سے الجھتی تھی، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ تمہاری پسند تو کوئی انتہا کی گھٹیا ہے، آخر کہاں کی پڑھی لکھی ہو تم؟ وہ سب اس وقت نکاح کی شاپنگ کے لیے آئے تھے، مگر وہ آج اس کی ہر پسند کی ہوئی چیز کو بری طرح ریجیکٹ کر رہا تھا۔ کچھ پسند کرتے ہوئے اپنی شکل کا بھی خیال کر لو کہ تم پر اچھا بھی لگے گا۔ غصے سے بڑبڑاتے وہ آگے بڑھا تو وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس انسان سے بحث کرنا بیکار تھا، اس کے جانے کا فائدہ ہوا نہیں تھا۔ سب کچھ سلمہ بیگم کی پسند کا لے کر وہ واپس آئے تو بنفشی آفس کی تیاری کرنے لگی۔ کل آخری دن تھا، عارفہ لوگ آ چکے تھے تو اس کا اب جانا بیکار تھا، مگر وہ ایسے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس لیے صبح معمول کے مطابق وہ آفس آئی تو وہاں آ کر پتہ چلا کہ یشم تو آج آیا ہی نہیں۔ بجھے دل سے اپنے نکاح کا کارڈ مینیجر کو دیتے وہ وقت سے پہلے ہی گھر واپس آ گئی۔ اب اس انسان سے تعلق ختم کرنا تھا، اب وہ کبھی اس کی شکل نہیں دیکھ سکے گی۔ اس نے صبر کیا تھا ہمیشہ، گھر آ کر بھی اس کا دل اداس ہی رہا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ یشم یوسف زئی صاحب، کدھر غائب ہیں آپ؟ گھر میں اس وقت اندھیرے کا راج تھا۔ لائٹس آن کرتے واسق نے اسے ڈھونڈا، اوپر اس کے کمرے میں آیا تو سگریٹ کے دھوئیں نے اس کا استقبال کیا۔ یشم، لائٹس آن کر۔ اس نے سامنے دیکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر اوندھے منہ پڑا تھا، ساتھ ہی سگریٹ کا ایک ڈھیر تھا جو ایش ٹرے میں پڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر واسق کا دل خوف سے سکڑا۔ یشم، تو ٹھیک ہے؟ پیروں میں آئے چیزوں کو سائیڈ کرتے وہ اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ بخار میں جھلس رہا تھا۔ یشم یار، غصے سے کہتے وہ اس پر جھکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں واسق، خنود کی بھری آواز میں اسے تسلی دیتا وہ واسق کا میٹر شارٹ کر گیا۔ بکواس بند کر اپنی، یہ ٹھیک ہے تو؟ پھر اسموکنگ کی ہے نا تو نے؟ مر جانا ایک ہی بار، یوں بار بار خود کو کیوں اذیت دے رہا ہے؟ بتا مجھے اب کیا ہوا، میں جان نکالوں گا اس کی۔ غصے سے کھولتا وہ جگہ سے اٹھا تو یشم نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی نے کچھ نہیں کیا یار، اب کی بار خود کو میں نے ہی تکلیف دی ہے۔ واسق، ایسی تکلیف جو ساری زندگی میرے ساتھ رہے گی۔ نم آنکھوں سے کہتا وہ آنسو چھپانے کو آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ اسٹڈی میں بیٹھا وہ بے دریغ سگریٹ پی رہا تھا۔ واسق کی باتوں نے ایک بار اسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ خود کو چھپا لینے سے حقیقت چھپ نہیں جائے گی یشم۔ اسٹڈی میں داخل ہوتے وہ ایک بار تیار تھا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو کیا چاہتا ہے واسق؟ میں صرف ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں یشم، دل سے جواب دے مجھے اس کا۔ کیا؟ جب اس سے محبت تھی تو کہا کیوں نہیں؟ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا حقیقت بدل جاتی؟ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کیا۔ تو اسے بتاتا کہ تو اس سے محبت کرتا ہے تو ہو سکتا تھا اس کا دل بدل جاتا۔ واسق کی بات پر پیپر ویٹ پر چلتا اس کا ہاتھ تھما تھا۔ محبت بھیک نہیں ہوتی جو آپ مانگو، التجا کرو اور آپ پر ترس کھا کر آپ کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ محبت دل میں خود اترتی ہے۔ وہ میرے نصیب میں ہوگی تو دنیا کی کوئی بھی رسم اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ تو ان افسانوی باتوں میں الجھا رہے اور کل وہ رخصت ہو جائے گی۔ واسق کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر جائے۔ پتہ نہیں کیسی محبت تھی،
اپنی محبت کو کسی اور کا ہونے دے رہی تھی۔ رخصت نہیں ہو رہی، بس نکاح ہے۔ شاید تو نے کارڈ غور سے نہیں پڑھا۔ یشم میں مذاق نہیں کر رہا۔ جب اس سے محبت کرتا ہے تو اسے بتاتا نا، اور اگر وہ نہیں مانتی تو اور بھی طریقے تھے ہمارے پاس۔ کیسے طریقے؟ یشم تو اتنی طاقت تو رکھتا ہی ہے نا کہ اپنی محبت کو حاصل کر سکے، سیدھے طریقے سے نہیں تو دوسرے طریقے سے۔ تو تم کہنا چاہتے ہو کہ میں اسے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کروں؟ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ واضح کے سامنے آیا۔ ہاں، بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ تجھ سے محبت کرنے لگے گی، زندگی نارمل ہو جائے گی۔ وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔